السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، حاضرین اکرام، آئیے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ اپنے ذہن و فکر کو اس گنبد خضراء کی طرف لو لگاتے ہوئے اس گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حسنین کریمین کے نانا، قربان جن پر سارا زمانہ، مدنی تاجدار، غمخاروں کے غم گسار، نائب پروردگار، شافع رود شمار، سیاح لامکا، انیس بے کساں، چار ساز درد منداں، رسول انسجا، نازش مالک حفظ آسماں، خالق حبیب اکبر، شافع روز محشر، حضور پرنور، شافع یوم النشور، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں درود اور سلام پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا کے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا کہ توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے اس میں کیا توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کہ سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزددی دے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریف حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج عطا فرمایا۔ تمام تعریف حمد و ثناء اس رب قدیر کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ تمام تعریف حمد و ثناء اس رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرما کر تمام امتوں میں اعلیٰ امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ تمام تعریف حمد و ثناء اس رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب فرمایا۔ لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور شافع یوم النشور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی باوقار پر، آپ کے اصحاب و عطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو الحمدللہ صحت و عافیت کے ساتھ الحمدللہ اس ہفتے واری تربیتی اجتماع میں حاضر آنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اور کچھ سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو واعظ و نصیحت کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جو ہے فدائی اور شیدائی بنائے، سچا حضور پاک کا سچا غلام بنائے، اور ان کی غلامی میں جلائے، اور ان کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اٹھائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا رنگبو میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی کہ انبیاء کرام و رسولان اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاغدان گیتی پر مبعوث فرمایا کہ کبھی اس دنیا رنگبو میں آدم صفی اللہ بن کر کے آئے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، حضرت نوح نجی اللہ بن کر کے آئے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھیجا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ بن کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھیجا تو کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن کر کے آئے، تو پھر اسی طریقے سے کوئی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بن کر کے آئے، تو پھر اسی طریقے سے کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن کر کے آئے، پھر اسی طریقے سے کوئی عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ بن کر کے آئے، اور اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ کم و بیش 1,80,000 یا کم و بیش 2,80,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام اس قاغدان گیتی میں تشریف لے آئے، تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، انہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن در قرن انبیاء کرام و رسولان اعظام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ بندے ان انبیاء کرام کی تعلیمات سے جو ان پر جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی شکل میں نازل کیا جاتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندوں کو تک پہنچاتے اور بندوں کو جو کہ صراط مستقیم پر گامزن فرماتے، اور ان کی رشد و ہدایت کے ذریعے بہت سارے گمراہوں کو ہدایت کا راستہ مل جاتا اور وہ راہ راست پر آ جاتے، اور یہی نہیں بلکہ خدا کا قرب بھی حاصل ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے
جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس زمانوں میں جو جو چیزوں کا اعتراض تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے اپنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو عطا فرمائے تاکہ دنیا انہیں جھٹلا نہ سکے۔ جو جو دور میں جو جو چیزوں کا غلبہ زیادہ تھا اور جو چیز جو ہے لوگ جو کہ اگر خدا کی قدرت میں شک کرتے یا کسی چیز کا انکار کرتے، اسی طریقے کا معجزہ دے کر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام و رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کو پیغام کیا ہے، انشاءاللہ یہ فقیر قادری آگے پیش کرے گا۔ پہلے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تو بے شمار ہے، لیکن آپ کو بالکل جو ہے مختصراً اجمالاً یہ تین باتیں جو کہ بتانا چاہتا ہوا کہ سب سے پہلے ہے حضور کی خلقت محمدی، اور دوسرا ہے ولادت محمدی، اور تیسرا ہے بعثت محمدی، یعنی کہ خلقت رسول، ولادت رسول، بعثت رسول، یعنی کہ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہے کہ حضور کی خلقت، یعنی کہ خلقت کے معنی ہے پیدا ہونا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو روشن فرمایا، جلوگر فرمایا۔ یہ ہماری اپنی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سے چیز کو وجود بخشا، کون سی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوال کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور غیب کے الحمدللہ خبریں جانتے ہیں۔ نبی کے معنی ہی ہے غیب بتانے والا، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے کو وجود بخشا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور تمام جو کہ خلائق میرے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء خلائق من نوری انا من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے تمام خلائق کو پیدا کیا، تمام خلائق میرے نور سے ہے اور میں خدا کے نور سے ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اول جو خلقت ہوئی ہے وہ ہمارے آقا کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف به فخلقت نورا محمدا۔ میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نور سے فرمایا محمد رسول اللہ، تو ایک نور جلوگر ہو گیا، ایک نور حویدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ نور جو کہ خدا کے قرب میں رہا، خدا کے قرب میں رہا، وہ نور محمدی 1000 سال قیام کی عبادت کیا، وہ نور محمدی 1000 سال رکوع کی قیام میں رکوع کی حالت میں رہا۔ پھر وہ نور محمدی کبھی قوما کی حالت میں 1000 سال رہتا ہے کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ نور محمدی سجدے میں 1000 سال رہا، پھر جلسے میں 1 سال رہا، پھر قاعدے میں 1000 سال رہا، پھر قاعدے میں 1000 سال رہا۔ اسی طریقے سے وہ نور محمدی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی جو کہ الحمدللہ نامی اسمی گرامی کا ورد کرتا رہا، پھر صفاتی ناموں کا ورد کرتا رہا۔ کروڑ سال وہ نور محمدی خدا کے قرب میں رہا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ آئیے آپ کو ایک واقعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قرب خاص کا اور حضور پاک کی عبادت کا آپ کے سامنے صرف ایک جو ہے مختصر سا خاکہ پیش کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بلبل سدرہ جبریل امین علیہ السلام آئے۔ ویسے تو آپ کی بارگاہ میں ہر نبی کی بارگاہ میں متعدد وقتوں پر آئے، کسی کے پاس 4 بار، 8 بار، 12 بار، 40 بار یا زائد سے زائد 100 بار حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جبریل علیہ السلام
24,000 مرتبہ آنے کا شرف رکھے ہے. سبحان اللہ. 24,000 مرتبہ بلبل سدرا ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے چکے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلبل سدرا سے دریافت کیا کہ اے جبریل علیہ السلام بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. اللہ اکبر. تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے میں بتا نہیں سکتا. اللہ اکبر. 1000 کا 1000 میری عمر ہے یا رسول اللہ میں برابر جو کہ یعنی کہ واضح طور پر میں اپنی عمر کتنی ہے بالکل بتا نہیں سکتا. تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کچھ تو نشانی ہوگی, کچھ تو علامت ہوگی, کچھ تو کے ذریعے سے تمہاری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہوگا. تو بلبل سدرا نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ایک نشانی ہے, ایک علامت ہے, وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا سے جو یعنی کہ عرش بری کی طرف راستہ جاتا ہے تو یعنی کہ 70,000 حجابات ہے عرش عظیم کی طرف. تو میں بلبل سدرا اپنی جو کہ انتہا مقام پر رہ کر یعنی کہ بیری کا جو درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے میں وہاں پر رہتا ہوں. تو میں عرش عظیم کی طرف جب دیکھا کرتا تھا تو 70,000 حجابات میں ایک نور جگمگایا کرتا تھا, ایک نور جو کہ تارا جگمگایا کرتا تھا تارے کی شکل میں. تو یا رسول اللہ وہ تارا ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا پھر جب غائب ہوتا تھا تو 70,000 سال غائب ہو جاتا تھا, پھر دوبارہ جو کہ 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا, پھر یعنی کہ وہ ڈوب جاتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا. تو یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا غائب ہوتا تھا. تو میں نے 72,000 مرتبہ وہ تارے کو دیکھا ہے. میں نے 72,000 مرتبہ اس تارے کو دیکھا ہے. اب آپ میری عمر کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. 70,000 سال میں ایک بار نظر آنا پھر غائب ہونا پھر دوبارہ نظر آنا تو 70,000 سال لگ جاتے ہیں. جب بلبل سدرا فرماتے ہیں میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب جبریل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ لگائیے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل کیا وہ نور کو دیکھیں گے تو پہچانو گے, کیا وہ تارے کو دیکھیں گے تو پہچانو گے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانوں گا. 72,000 مرتبہ جو دیکھا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امام شریف کو اپنی پیشانی سے تھوڑا ہٹایا اور کہا کہ اے جبرائیل میری پیشانی میں دیکھو. اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ وہ نور جو آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے یہی وہ نور ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انا ذالک الکوکب. اے جبرائیل سنو وہ تارا میں ہی ہوں, وہ نور میں ہی ہوں. سبحان اللہ. بلبل سدرا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. 70,000 سال مرتبہ میں ایک بار نظر آتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے, نظر آتے تھے. تو 70,000 سال آقا آخر آپ رہتے کہاں تھے, آپ غائب کیوں ہو جاتے تھے. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل سنو کہ میں 70,000 سال خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا اس لیے نظر نہیں آتا تھا. پھر جب میں سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو میرا دیدار کیا کرتے تھے. تو خدا کی بارگاہ میں میرا 70,000 سال کا ایک سجدہ ہوا کرتا تھا. وزیدان ملت اسلامیہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے قرب میں رہ کر عبادت کی, ریاضت کی, رب تبارک و تعالیٰ کے الحمدللہ اسماء صفات اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام جو ہے اسماء صفات کا ذکر کیا, عبادت کی, قیام میں, رکوع میں, سجود میں, قیدے میں. تو یہ تمام جو ہے چیزیں ہونے کے بعد علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس نور محمدی کو پسینہ آ گیا, اس نور محمدی کو پسینہ آ گیا اور پسینے کے قطرات جب ٹپکنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس جو کہ نور محمدی سے جو پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے انہی سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولان اعظام کی ارواحوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ نور محمدی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے فرمائے. اسی سے عرش بنا, اسی سے لوح بنا, اسی سے قلم بنا, اسی سے جنت بنی, اسی سے فرشتے بنے, اسی سے ساتوں زمین ساتوں آسمان بنے. اگر خدا پاک کی قسم اگر نور محمدی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا, نہ آسمان کو پیدا کرتا, نہ گل کو پیدا کرتا, نہ شجر کو پیدا کرتا, نہ بشر کو پیدا کرتا, نہ جن کو پیدا کرتا, نہ بشر کو پیدا کرتا,
نہ میں جو کہ جنات کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ حور کو پیدا کرتا، نہ غلمان کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ قمر کو پیدا کرتا، نہ بر کو پیدا کرتا، نہ بحر کو پیدا کرتا۔ یہ جو کچھ پیدا کیا گیا کہ یہ حبیب تیرے لیے پیدا کیا گیا کہ اور تیرے نور سے پیدا کیا گیا کہ، اور اسی راز کو، اور جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس حدیث قدسی سے گزرتی ہے تو بریلی کے تاجدار کا جب قلم چلتا کہ تو آپ یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، دہن میں ہے زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، پہلے عظمت مصطفیٰ ہمارے سینے میں بیٹھ جائے، پھر انشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولان اعظام کو پیدا فرمایا تو انبیاء کرام رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لے آتے رہے، وہ نور محمدی دکھے قرن در قرن، نسلاً بعد نسل دکھے، الحمدللہ پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں، پاک دکھے الحمدللہ صلبوں میں، وہ دکھے الحمدللہ ہوتا ہوا یہاں تک کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اور جو کہ حضرت عبداللہ جو حضور پاک علیہ السلام کے والد گرامی باوقار کے ان تک آ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، دنیا کس موڑ پر تھی، دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے آدم علیہ السلام آپ جو تھے، آپ کی 1000 سال عمر ہوئی، پھر آپ نے وصال با کمال فرمایا۔ ابھی آپ کی موجودگی میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنی خلافت و اجازت عطا فرمائی، پھر آپ نے اپنے والد گرامی آدم علیہ السلام کا مشن سنبھالا، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ کام کو جو ہے انجام دیا۔ پھر اسی طریقے سے جب ان کے پردہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک نبی جلوگر ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام آتے ہیں، اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے جو ہے انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لے آتے رکھے اور الحمدللہ اللہ کے بندوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اٹھا لیے گئے آسمان پر، ایک روایت میں آیا کہ 26 سال اور ایک روایت میں آیا کہ 36 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 562 سال دنیا نبی اور رسول سے خالی رہی، یعنی کہ کوئی نبی اور رسول نہیں تشریف لے آئے۔ تو اب ہوتے ہوتے کیا ہوا، کیونکہ جو آسمانی کتابیں تھی، توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کرام کے جو صحیفے تھے، تو ان کی امتوں نے کیا کیا کہ اپنے مطلب کی باتیں اس میں رکھی، اور جو ان کے باتیں بات پلے نہ پلی ان باتوں کو اس میں سے نکال دیا اور رد و بدل کر دیا، ادھر کی چیزیں ادھر کر دی، ادھر کی چیزیں ادھر کر دی، اور ان کتابوں میں خلط ملط کر دیا، رد و بدل کر دیا، اپنے جو کہ مطلب کی باتیں رکھی اور اپنے مطلب کے جو پلے نہ پلا اسے جو کہ نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں میں نافرمانی بڑھتی گئی، سرکشی بڑھتی گئی، اور جو کہ اللہ اکبر روگردانی بڑھتی گئی، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوتے بندے انبیاء کرام رسولان اعظام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر بت پرستی کرنے لگے، اور اللہ اکبر کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، اور پھر لوگوں کا جو کہ اس طریقے سے جو کہ گمراہی و ضلالت کے جو ہے گڑھے میں گرنا جو کہ جاری و ساری ہو گیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ لوگ جو کہ کیونکہ اب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اب جو کہ بندوں میں جو کہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے، اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ جو کہ بندے کیا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دین سے پھرنے لگے، اور اسی طریقے سے کفر و شرک کی جو کہ اللہ اکبر گھٹا ٹوپ جو کہ ان پر چلنے لگی۔ پھر ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا کہ وہ کفر و شرک عام ہوتے ہوتے اتنے خدا بنا لیے گئے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی اگر سانپوں کے گھر کو دیکھتا، اژدہوں کے، سانپوں کے پٹھوں کو دیکھتا تو انہیں خدا مانتا، اس لیے کہ سانپ اپنی بل میں سے نکلتا کہ ایک آدمی کو ڈستا کہ، یعنی کہ عقیدے کی اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ اللہ اکبر اگر کوئی جو کہ کچھ کارنامہ انجام دے
اسے خدا بنا بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی چیز ضرر پہنچا دے لوگ اسے خدا بنا دیتے تھے۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک اژدہے نے فلاں آدمی کو ڈسا اور اپنی بل میں چلا گیا، لہذا وہ آدمی مر گیا۔ کہا کہ جو بل میں گیا ہے وہ مار دیتا ہے، موت دیتا ہے، لہذا لوگ سانپ کی پوجا کرنا شروع کی، پھر لوگ درختوں کی پوجا کرنا شروع کی، چوپایوں کی پوجا کرنا شروع کی، کوئی چاند کو پوجتا، کوئی ستاروں کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ 36,000 کروڑ خدائے بنا لیے۔ اب اس طریقے سے اللہ اکبر، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے حد دیکھیے آپ، کعبۃ اللہ تک بات آ گئی۔ اب جو اللہ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر فرمایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے الحمدللہ معصوم ہاتھوں سے آپ نے الحمدللہ اس تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ جنہوں نے کعبے کو الحمدللہ تعمیر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی وہاں پر عبادت ہوا کرتی تھی۔ لیکن وہی کعبے میں لوگ 360 بتوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کے نام سے بھیڑ چڑھائی جاتی ہے اور ان کے ناموں کا ذبیحہ کیا جاتا تھا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر کے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ لوگ جب جمعے کا دن آتا تھا تو ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کرتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اسی کو بڑا متبرک سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے معاملے عرب کی سرزمین پر ہو رہے تھے۔ اللہ کے مقدس گھر میں ایسا ظلم ہو رہا تھا کہ وہاں پر حبل نام کا بت لا کر رکھا گیا تھا، وہاں پر لات نام کے بت کو لگا کر کے بٹھایا گیا تھا، عزا نام کے بت کو بٹھایا گیا تھا، اور ایسے کئی بت ایک ایک نام سے وہاں پر رکھے گئے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا یہ میرا بڑا خدا ہے، کوئی یہ کہتا تھا یہ میرا خدا ہے، حبل میرا خدا ہے، لات میرا خدا ہے، عزا میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر، تو ایک ایک اپنے بڑے بڑے خدا سمجھ کر کے ان بتوں کو بٹھا کر کے انہیں پوجتا۔ اللہ کے گھر میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب کعبہ بھی کیونکہ یہ خلیل اللہ کی تعمیر کردہ عمارت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے فرشتوں نے اسے بنایا تھا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو الحمدللہ تعمیر فرمایا، اس کی بنیادوں کو مضبوط فرمایا، پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کعبۃ اللہ کی تعمیر یعنی کہ بھرپور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا تو اب پھر عرب میں دیکھیے کیسا ماحول تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے تھے، گورے اور کالے کا فرق رکھا گیا تھا، اور کوئی عورت کا اگر شوہر مر جاتا تو عورت کو منحوس تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس عورت کو کسی خوشی کے کام میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، اور جس کی شادی ہوتی ہے اس پر اس کا سایہ گرنا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی کیا کرتے تھے، اس عورت کو اس کے شوہر کی چیتا کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بچیوں کے پیدا ہونے کو بالکل یعنی کہ نحس اور منحوس سمجھا جاتا تھا، اور بچے کے پیدا ہونے پر خوشی منائی جاتی تھی، اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ظلم اور بربریت کا ایسا انتہائی معاملہ ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، کیونکہ جب ظلم اپنی حد پار کرتا ہے تو کسی شاعر نے یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال یہ فرماتے ہیں، جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو جب ایسا معاملہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس عرب کی سرزمین پر اس ام القریٰ یعنی کہ زمین کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ کعبہ جہاں پر بنا ہے وہیں سے زمین کی ابتدا ہوئی ہے، زمین وہیں سے پیدا ہو کر کے پھیل کر یہ تمام خشکی جو بنی ہے، پہلے خشکی یعنی کہ زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا کہ زمین کو خشکی کو پیدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس پانی پر ڈالی،
اور وہ اللہ کی تجلی 40 سال تک پانی پر منجمد رہی، جمع رہی، اور جس پانی پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو کہ اظہار ہوا اور جو پانی جو کہ اللہ کی تجلی سے معمور ہوا، وہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کعبۃ اللہ شریف کا وجود عمل میں لے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پانی جم گیا تھا اللہ کی تجلی سے کف بن کر کے پھیلنے لگا، تو اللہ نے اسے پھیلنے کا حکم دیا۔ جب وہ پھیلتا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سوکھ جانے کا حکم دیا۔ جب وہ سوکھ گیا تو زمین بن گئی۔ تو یہ کعبہ جو ہے ام القریٰ زمین کی ماں ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے، جیسا کہ ہم اپنی ماں سے دنیا میں آئے تو ہمارا وجود ہوا، اسی طریقے سے زمین کا جو وسعت ہوا اور زمین کی جو پھیلاؤ ہوئی اور زمین کا جو وجود عمل میں آیا وہ کعبۃ اللہ سے۔ اس لیے آج جغرافیائی حساب سے بھی دیکھ لیجئے، سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام زمین کا جو سنٹر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور یہاں تک کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ اس جگہ ہے کہ میں جب جو کہ عرش بری پر گیا شب معراج میں، تو جو فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے جو عرش عظیم کے بالکل نیچے ہے، بالکل وہ بیت المعمور کے بالکل نیچے کعبۃ اللہ ہے۔ وہاں پر وہ فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ کعبے کا نام بیت المعمور ہے، نیچے یہ جو کعبہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھتا چلوں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ آئیے پہلے پارے کے 30 رکوع میں دیکھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے نائب یعنی کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں پیدا کر رہا ہے، یہ زمین میں جائیں گے، خون ریزی کریں گے، جھگڑالو کریں گے، اور یہ جھگڑیں گے اور آپس میں قتل و غارت گری کریں گے۔ قالوا نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری تقدیس و تمحید بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دیکھے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے یعنی کہ ذکر و اذکار کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا اس پر انہوں نے دیکھے کچھ یعنی کہ اچھی بات کہنا چاہیے تھا شاید، لیکن انہوں نے دیکھے اس طریقے سے کہا کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور یہ آدم جسے تو پیدا کرا ہے یہ زمین پر جائیں گے اور ان کی جب اولادیں ہوں گی یہ جھگڑیں گے اور آپس میں کٹ مریں گے، اے اللہ یہ خون ریزی فسادی جو کہ معاملے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلال والے کلام کو سن کر فرشتے لرز گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے عرش عظیم کا طواف کیا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش عظیم کا طواف کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے جو کہ جبرائیل کہ جاؤ زمین پر بالکل جو کہ عرش عظیم کے نیچے کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈال دو، کل میرے بندے آئیں گے اور میرے گھر کا طواف کریں گے تو میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا، ان کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو بالکل وہ بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ شریف بنا گیا۔ تو عزیزان محترم کعبے میں یہ کام ہو رہا تھا کہ 360 بتوں کو بٹھا کر ان کی پرستش کی جا رہی تھی، عبادت کی جا رہی تھی اور ان کے نام سے بھیڑ ذبیحہ کیا جا رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا کہ جو کہ بربریت کا معاملہ ہو رہا ہے، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے اور جو کہ لوگوں کا جو کہ حق جو کہ مارا جا رہا ہے اور عورتوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے 40 سال تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے گزارے کہ جو ہے قرآن تو بعد میں آیا، جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، سب سے پہلے سرکار نے پورے قرآن پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی ذات کو منوا لیا، اور جب ذات کو منوا لیا تو کافر اس طریقے سے سرکار پر اعتماد کرتے تھے۔ سرکار مدینہ علیہ
علیہ السلام پر بھروسہ کیا کرتے تھے کہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کر کے جاتے تھے، اپنے سگے بھائی کے پاس نہیں رکھاتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھاتے تھے، اور سرکار کے پاس رکھاتے تھے اور کہتے تھے آپ امین ہیں، سچے امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب 40 سال سرکار مدینہ علیہ السلام ان کے ماحول میں رہ کر اپنے جو کہ اخلاق پیش کرے اور اپنے کردار کو پیش کیا، جب انہوں نے سرکار کی ذات کو مان لیا تو پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اعلان نبوت کرو۔ تو سرکار نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا کہ تم مجھے کیا مانتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، سچے مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا میری اس بات کا تم یقین کرو گے؟ کہا ہاں یقین کریں گے۔ کہا کیوں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم آپ کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب اس بات کو تم مانتے ہو، مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو اور سچا مانتے ہو، امانتیں لا کر کے رکھتے ہو، تو قولوا یا ایھا الناس، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ تو جیسا کہ سرکار نے کلمے کی بات کہی، ماننے والے مان گئے، نہیں ماننے والے حضور کے دشمن بن گئے، اور وہاں پر حضور پر ظلم ڈھائے گئے، پتھر برسائے گئے، اور اللہ اکبر بہت سارے ظلم ڈھائنے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو سنایا۔ حضور کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ایک معبود کی عبادت کرے، اور اپنا سر نیاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ یہ تمام صعوبتوں کو جو کہ جھیل کر، تمام مشکلوں کو جھیل کر میرے سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو قید کرایا گیا ہے، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، لیکن سرکار نے اس کے جواب میں دکھے اللہ اکبر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی سرکار نے جواب کو جواب نہیں دیا، بلکہ سرکار جو کہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، عفو و درگزر سے سرکار نے اپنا جو کہ ذات کا ایسا مذاکرہ فرمایا کہ حضور پاک کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر بہت سارے کافر جو کہ مشرف اسلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار کے کردار کو دیکھ کر، سرکار کی رحمت کو دیکھ کر، سرکار کی عطا کو دیکھ کر، سرکار کے عفو و درگزر کو دیکھ کر اللہ اکبر کہ لوگ الحمدللہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو جو کہ درس دیا کہ انسانیت کو، کہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، جانوروں کے ساتھ بھی جو کہ لہذا جو کہ رحم کا جو کہ سلوک کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، جانوروں پر بھی کیسی شفقت فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا۔ اب جب صبح وہاں سے جو کہ قافلہ نکل رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف فرما تھے تو حضور نے کیا دیکھا؟ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو حضور کی جیسا کی نگاہ پڑی تو حضور نے قافلے کو رکا دیا اور کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ کتیا جب اپنے بچوں کو دودھ پلا لینا تو انشاءاللہ ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا۔ یعنی کہ حضور نے یہ نہیں چاہا جب ہمارا قافلہ بڑھے گا تو پھر یہ ہوگا کہ کتیا اٹھ کر کے چلے جائے گی اور اس کے بچے جو یہ بھوک کے مارے یہاں پر پیاسے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو سرکار نے جانوروں پر کیسی شفقت فرمائی کہ سرکار نے اپنے جانے کے راستے کو جو کہ رکوا دیا قافلے کو، اور جب وہ کتیا نے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جانوروں پر شفقت کرنا، اور اسی طریقے سے سرکار نے اخلاق سکھائے، تعلیم سکھائے، اور ہم تمام کو دیکھے زندگی بسر کرنے کا الحمدللہ ہر طریقے سے سرکار نے الحمدللہ اپنی تعلیمات ہم امت کو عطا فرمائے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، عبادت، ریاضت، تجارت، اور بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، اور جو کہ گفتار کیسی ہو، رفتار کیسی ہو، اور محفل میں بیٹھنا کیسا ہو، محفل کا برخاست کیسا ہو۔ اس طریقے سے سرکار نے ہر شعبہ حیات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الحمدللہ ایسی پیاری تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ آج ہم غلامان مصطفیٰ، ہم اپنے آقا کی تعلیمات سے دور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ خدارا اپنے جو کہ حضور کی جو کہ تعلیمات کے قریب آ جاؤ، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، پھر آپ دیکھیے جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے۔ جب تک کہ یہ امت محمدیہ حضور کی سچی غلام تھی تو دنیا اس کی غلام تھی، اور جب سے جو کہ یہ دنیا کے دل دادا ہو گئے، ہم دنیا کے جو کہ دل دادا ہو گئے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یعنی تمام محبتیں
جب دل میں گامزن ہو گئی تو جب سے حضور کی محبت ہمارے سینوں سے نکلتی گئی اور یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل میں کمی آئی، وہیں پر کیا معاملہ ہوا، آج ہم دنیا کے غلام ہو گئے، آج دنیا ہمیں نچا رکھی ہے، آج دنیا ہمیں نشان ملامت بنا رکھی ہے، آج دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ صحابہ کرام کم تھے لیکن جو کہ تماموں پر غلبہ انہی کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم حضور کی آمد پر اپنے گھر کو سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور جو کہ گھر کو روشن کرتے ہیں، خدارا یہ بھی کرے کہ حضور کی آمد پر جو کہ چراغا کرے، حضور کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، حضور کے آنے پر اپنے گھر کو روشن کرے۔ وہیں پر میرا پیغام یہی ہے کہ حضور کے آنے کے مقصد کے ہاں جیسا ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے چہروں کو بھی حضور کی سنت سے سجا لیں۔ جیسا کہ ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، حضور کی محبت سے ہم اپنے دلوں کو بھی روشن کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی اور فدائی غلام بن جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی وقت کیسے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کایا پلٹ دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس سے ایک جو کہ بالکل مختصر واقعہ ہے اس سے ہمیں ایک سبق بھی مل جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی جب تخت نشینی کا دن آیا سالانہ، تو وہ اپنے اس سالانہ محفل میں خزانے رکھتا تھا اور تمام رعایا سے کہتا تھا کہ جسے جو خزانہ چاہیے اس خزانے پر ہاتھ رکھ لے، وہ خزانہ ان کا ہو جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ دن آتا تھا لوگ بڑی کشمکش میں رہتے تھے کہ آج ہم یہ چیز لیں گے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ آج میں اشرفیوں پر حملہ کروں گا، کوئی یہ کہتا تھا کہ مجھے ہیرے چاہیے، کوئی یہ کہتا تھا کہ سونا چاہیے، کوئی یہ کہتا تھا کہ ریشم کے کپڑے چاہیے، یعنی کہ بہت سارے وہاں پر مال و خزانے رکھے جاتے تھے اور لوگ آتے تھے۔ جب جو کہ خلیفہ ہارون رشید کا اشارہ ہوتا تھا یا اعلان ہوتا تھا، لوگ خزانوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور خزانوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ خزانے کے مالک ہو جاتے تھے، وہ انہیں ہبا کر دیتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، سب خزانے لوٹنے میں ہے، جو باندھی تھی پنکھا کر رہی تھی بادشاہ کو، جب بادشاہ نے یعنی ہارون رشید نے دیکھا کہ یہ کنیز کھڑی ہے پنکھا کرتے ہوئے، تو کنیز سے اس نے پوچھا کیا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ سب مال لوٹ کر رہے، سب لے رکھے ہے اور تو یہاں پر کھڑی مجھے پنکھا کر رہی ہے، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بادشاہ آپ سلامت ہے تو بس ہے، آپ سلامت ہے تو بس ہے۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں ایسا اثر کر گیا، بادشاہ اتنا خوش ہوا، بادشاہ کے دل میں خیال آیا ارے سب کو خزانوں کی پڑی ہے، مال و زر کی پڑی ہے، لیکن یہ کنیز اسے میرا خیال ہے، اس نے کتنی میری خیریت اور سلامتی چاہی۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز کی بات پہ ایسا متاثر ہوا یہاں تک کہ وہ کنیز سے اس نے نکاح کر لیا، کہا کہ اس سے بہتر مجھے شریک حیات نہیں مل سکتی ہے، لہذا اپنے نکاح میں لیا اور وہی کنیزہ جا کر ملکہ بن گئی۔ پھر ایک وقت آیا، وہی سالانہ محفل ہوتی ہے، اب وہ کنیزہ گئے سو سال کنیز کنیز بن کر کے کھڑی تھی، لیکن آج وہ ملکہ بن کر کے بیٹھی ہے، پہلو میں ملکہ بن کر کے بیٹھی ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی، آج اگر وہی یہ بات سے یہی واقعے سے ہمیں بھی اگر سبق مل جائے تو انشاءاللہ حضور کے آنے کا مقصد کیا کہ معلوم ہو جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کنیزہ نے جو کہ لوگوں سے کہا اے لوگو گئے سال یاد کرو اور آج کا دن دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک سال میں کتنی تبدیلی آئی، یعنی کہ یہ ہوا جب بادشاہ کی طرف سے جو کہ حکم ہوا، جب جو کہ ارشاد ہوا تو تم لوگ خزانوں پر ٹوٹ پڑے، لہذا کوئی ہیرے پر، کوئی اشرفی پر، کوئی ریشم پر، کوئی یاقوت پر، کوئی زمرد پر، یعنی کہ خزانوں پر ٹوٹ پڑے، اور جسے جو خزانے پر ہاتھ لگا وہی خزانہ اس کے ہاتھ آیا۔ جسے ہیرا ملا اسے اشرفی نہیں ملی، اور جسے جو کہ زمرد ملا اسے یاقوت نہیں ملا، یعنی کہ جو ملا بس وہی ملا۔ لیکن دیکھو میں نے بادشاہ کو جو کہ اپنا بنا لیا، سب میرا ہو گیا۔ میں نے بادشاہ کو اپنا بنا لیا، یہ خزانے سب میرے ہو گئے، تمہیں جو خزانہ ملا بس وہی ملا۔ میں نے خزانے والے کو اپنا کر لیا، سب میرا ہو گیا، میں کنیزہ سے جا کر کے ملکہ ہو گئی۔ تو حضور نے یہی تو ہمیں سبق جو کہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا راز سمجھایا اور کہا کہ اے بندو یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ آبشار کے نغمے تمہارے لیے ہے، یہ دن اور رات تمہارے لیے ہے، یہ تمام نظام ہستی تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے
تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، یہ زمین کا بچھونا تمہارے لیے ہے، یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے ہے، یہ تاروں کی انجمن تمہارے لیے ہے، یہ جو ہے آبشاروں کا نغمہ تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم رب کے لیے ہے، تم اس کے لیے ہے۔ تم یہ دنیا کے پیچھے کیا جا رہے؟ یہ فانی ہونے والی ہے، یہ فانی ہونے والی ہے، اور فانی سے دل لگائے بیٹھے ہو، ارے باقی کی طرف آؤ، اس سے دل لگاؤ، اس کو راضی کرو۔ بس انہی اشعار پر اور یہی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، بھولو نہ اس بات کو، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رکھے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رکھے ہیں، بھولو نہ اس بات کو، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، اے فانی عرفاں اپنے مولا سے دل لگا لے، کر لے خدا کو راضی، کچھ نے کیا کما لے، ساما تیرا یہی ہے، تو صاحب سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام لے، ان کی غلامی ہی میں الحمدللہ فتح و نصرت ہے، ان کی غلامی ہی میں الحمدللہ اللہ کی رضا ہے، انہی کی غلامی میں انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر ہے، اور وہی قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، حشر میں کام آنے والے ہیں۔ ان کی غلامی کا پٹا ڈال لو اور انشاءاللہ ان کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہو جاؤ، ان کی سنتوں کا احیاء کرو، سنتوں پر گامزن ہو جاؤ۔ انشاءاللہ گیا ہوا وقت اللہ پھر سے لوٹائے گا، انشاءاللہ سر بلندی ہوگی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو ہم پر ہنستے ہیں، کہہ دو ان سے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔